بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم لیسن شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے لوئس پاسچر اور اس کو لکھا ہے مارگریٹ ایوری نے، اور اس کے آپ پہلی سمری ان اردو کر چکے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ لوئس پاسچر کی لائف، ارلی لائف کے بارے میں، ان کے ورکس اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا۔ آج اس ویڈیو میں ہم ان کے اس لیسن کے کوسچن آنسرز جو ہیں، جو ٹیکسٹ بک میں کوسچن آنسرز دیے گئے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوسچن نمبر 1 ہے ڈسکرائب دا ارلی لائف آف پاسچر، کہ پاسچر کی شروع کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ Pasteur was born at Dole in the Jura district of France in 1822 کہ پاسچر جو ہیں وہ فرانس کے ایک ضلع یورا میں ڈول کے مقام پر پیدا ہوئے۔ When he was 2 years old، جب وہ 2 سال کے تھے، his family moved from Dole to Arbois، کہ ان کی فیملی جو ہے وہ ڈول سے، اربوئے جگہ کا نام ہے، وہ تھوڑی بڑی جگہ تھی، وہاں پر وہ لوگ شفٹ ہوئے۔ Here he went to school at Communal College، اور یہاں پر وہ ایک اسکول میں گئے۔ And showed no interest in books، اور ان کو کتابوں میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ But when he realized the fact that his education was a great drain on the family funds، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کی تعلیم کا خرچ بہت زیادہ ہے ان کے گھر والوں کے اوپر، he set himself in earnest at school، تو انہوں نے اپنی توجہ اسکول کی طرف لگائی۔ and soon developed his passion for work، اور اس کے بعد ساری زندگی یہ بات ان کے ساتھ منسلک رہی کہ وہ اپنے کام پہ بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، بہت زیادہ جو ہے اٹینشن ان کی صرف کام پر ہی رہتی تھی۔ کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ Give some instances of Pasteur's patriotism، یہ بات بھی پہلے میں آپ کو لیسن میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ ان کا سائنسدان ہونا بھی اس کی بھی وجہ تھی کہ وہ پیٹریوٹ تھے بہت زیادہ۔ پیٹریوٹ کا مطلب ہوتا ہے وطن سے محبت رکھنا، ان کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس بات کے کچھ ثبوت دیں یا کچھ باتیں اس لحاظ سے واضح کریں۔ He was more of a patriot than of a scientist، کہ وہ ایک سائنسدان سے بھی زیادہ ایک محب الوطن شخص تھے۔ In 1848 when Europe was politically upheaved، 1848 میں جب یورپ سیاسی طور پر ابتری کا شکار تھا۔ upheaved کا مطلب ہوتا ہے ابتری، سیاسی ابتری کا مطلب ہے کہ سیاست وہاں پر یا پولیٹکس جو ہے یا وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے۔ پاسچر enrolled himself in the National Guard، پاسچر نے اپنے آپ کو اس ملک کی جو فوج تھی اس میں داخل کرانے کا سوچا، لیکن ظاہر ہے ان کو انکار کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ لیسن میں آپ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان پر سلک وارم پر بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان پہ فالج کا حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایک بازو اور ایک ٹانگ صحیح طور پر کام نہیں کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے ظاہر ہے فوج نے ان کو لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو صحیح سے بازو یا ٹانگ نہ ہلا سکتا ہو تو وہ فوج میں کام نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، دوسری ایک تو یہ ان کا پیٹریوٹ ہونے کا ثبوت ہے کہ ان کو جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ اپنے آپ کو فوج کی یعنی ان کو لگتا تھا کہ وہ فوج میں جا کے اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں۔ And seeing one day a sort of altar labeled Hotel de la Patrie promptly placed on all his worldly wealth 150 francs۔ پھر ایک اور واقعہ جو ان کی محب الوطنی کا مشہور ہے کہ ایک دفعہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے اور اس جگہ پر لیبل لگا ہوا تھا یا بینر لگا ہوا تھا کہ اپنے ملک کے لیے چندہ جمع کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ان کے پاس ٹوٹل جو ان کی پوری دولت تھی یا ان کے پورے ایسٹس تھے وہ صرف 150 فرینکس ان کے پاس موجود تھے، صرف اتنے سے پیسے تھے، لیکن انہوں نے سارے کے سارے جو ہیں وہ اس فنڈ میں جمع کروا دیے۔ His study of beer، work on silkworm disease، خاص طور پہ بروئنگ پر ان کا جو کام ہے، یہ بھی آپ لیسن میں پڑھ چکے ہیں، بروئنگ انڈسٹری میں ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ سلک وارم ڈیزیز کے اوپر ان کا جو کام ہے۔ اینڈ ریٹرننگ ہز ڈگری ٹو بون یونیورسٹی آر دا ڈیفینیٹ سائنس آف ہز پیٹریوٹزم۔ اور جب فرانس اور جرمنی کی جنگ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے جرمنی کو وہ اعزازی ڈگری جو جرمنی کی بون یونیورسٹی نے انہیں دی تھی وہ بھی انہوں نے اس کو واپس کر دی تھی۔ یہ تمام انسٹنسز، یہ تمام واقعات جو ہیں یہ پاسچر کی پیٹریوٹزم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ How did Pasteur prove that spontaneous generation was not a fact؟ کہ پاسچر نے یہ کیسے ثابت کیا کہ
خود کار پیداوار کا جو عمل ہے وہ ایک حقیقت نہیں ہے. اسپونٹینیس کا مطلب ہوتا ہے خود سے اچانک, اور جنریشن کا مطلب ہوتا ہے اگلی نسل. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ بے جان چیزیں جو ہیں وہ جاندار چیزیں جو ہیں وہ بے جان چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے اس وقت جراثیم نہیں لوگوں کو موجود تھے, معلوم تھا, تو اس وجہ سے ان کا یہ کانسیپٹ تھا. ٹھیک ہے, پاسچر پروف دیٹ اسپونٹینیس جنریشن واز ناٹ اے فیکٹ. پاسچر نے اس بات کو ثابت کیا کہ خود کار پیداوار کا عمل ایک حقیقت نہیں ہے, by saying if a substance be sufficiently heated, کہ اگر کسی مادے کو آپ اتنا زیادہ گرم کر دیتے ہیں to destroy all life, کہ اس میں موجود تمام زندگی ختم ہو جائے, and if the air in contact with it be filtered, اور ہوا جو ہے وہ بھی بالکل پیوریفائی کر کے اس کے ساتھ اس مادے میں ڈالی جائے, so that it is free of germs, کہ اس میں کوئی جراثیم نہ ہوں, then the substance does not alter, تو وہ مادہ تبدیل نہیں ہوتا. it means bacteria do not develop in it, اس میں بیکٹیریا جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے. اگر آپ کو اس سوال کی سمجھ نہیں آئی تو اس کو یوں سمجھیں کہ اس وقت یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ دیکھیں گوشت اگر ہے, کچا گوشت جو ہے وہ آپ نے کہیں ہوا میں رکھ دیا ہے تو کچھ دن کے بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, تو وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جو جاندار چیزیں ہیں وہ بے جان چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہیں, کہ جو سنڈیاں گوشت میں پیدا ہوتی ہیں وہ جاندار چیزیں ہیں, اور گوشت ایک بے جان چیز ہے, تو ظاہر ہے گوشت سے سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سنڈیاں جو ہے وہ گوشت سے پیدا نہیں ہوتی, بلکہ جو جراثیم اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, یا جراثیم جو اس گوشت میں موجود ہوتے ہیں وہ لاروا کی شکل میں, پیوپا کی شکل میں اس پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوپ فلی اس کوشچن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوشچن نمبر 4 دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ پاسچر ڈسکور دا ٹریٹمنٹ فار دا کیٹل ڈیزیز اینتھراکس, کہ پاسچر نے جو مویشیوں کی جانوروں کی بیماری تھی اینتھراکس, اس کا علاج کیسے جو ہے وہ انہوں نے دریافت کیا. Pasteur discovered the treatment for cattle disease anthrax by cultivating the anthrax bacilli in such a way that it became only mildly poisonous. پاسچر نے مویشیوں کی اس بیماری کے علاج اس طرح سے دریافت کیا کہ انہوں نے اس کا پہلے جراثیم ڈھونڈا جو بیکٹیریا تھا, بیسیلس کا مطلب بیکٹیریا کی ایک فارم ہے, کہ اینتھراکس جو جس بیکٹیریا سے پھیلتا تھا وہ بیکٹیریا پہلے انہوں نے اس کو تلاش کیا, پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے ہلکا سا پوائزنس کیا, یعنی اس کی جو تیزی تھی وہ ختم کی, and prove that these weakened germs introduced into animals blood, اور پھر یہ ثابت کیا کہ اگر یہ کمزور کیے گئے جراثیم جو ہیں وہ جانور کے خون میں ڈالے جائیں, give rise to only slight symptoms of anthrax, تو وہ ڈالے جاتے ہیں جب, تو وہ جانور کے جسم میں بہت تھوڑی سی بیماری جو ہے وہ تھوڑی سی شکل میں سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ ویکسین کا پروسیس تھا جو آپ اگلے کوشچن میں دیکھیں گے. اچھا جی, کوشچن نمبر 5 ہے. ڈسکرائب دا امپورٹینس اینڈ پاپولیرٹی آف سلک وارم انڈسٹری ان فرانس, کہ سلک وارم کی جو صنعت تھی فرانس میں وہ کتنی مشہور تھی اور اس کی کیا اہمیت تھی. What help did Pasteur render in curing the silkworm disease in his country, کہ کس طرح کی مدد جو ہے وہ پاسچر نے کی تھی سلک وارم کی بیماری کو بچانے کے لیے. In France, the keeping of silkworm was one of the chief home industries of the peasantry, کہ فرانس میں جو ریشم کے کیڑے پالنے کی جو صنعت تھی وہ اس علاقے کی بنیادی صنعت تھی. پریکٹیکلی عملی طور پر every family set aside the best room in the house for rearing and tending the silkworms. عملی طور پر ہر خاندان جو ہے وہ اپنے گھر کا بہترین کمرہ جو تھا وہ ریشم کے کیڑوں کو پالنے کے لیے اور بڑا کرنے کے لیے رکھتا تھا. ریئرنگ کا مطلب ہوتا ہے پالنا. In that region, اس علاقے میں the common greeting on a meeting was not how are you. اس علاقے میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم کیسے ہو, but they used to ask how your silkworms are doing, کہ تمہارے ریشم کے کیڑے جو ہیں ان کے آج کل حالات کیسے جا رہے ہیں. In 1849 the moths were attacked by disease. 1849 میں ان کیڑوں کے اوپر بیماری کا حملہ ہوا, and the people were forced to import fresh eggs every year, اور لوگ مجبور ہو گئے اس بات پہ کہ وہ ہر سال جو ہے وہ تازہ انڈے منگوائیں. Pasteur suggested collecting eggs laid by each moth separately. Pasteur نے
یہ نصیحت کی کہ تمام جو انڈے ہیں ان کو الگ الگ کر کے اکٹھا کیا جائے on only keeping those derived from healthy parents, اور صرف ان انڈوں کو رکھا جائے جو کہ صحت مند کیڑوں سے لیے گئے ہیں. کوسچن نمبر 6 دیکھتے ہیں ہم. ہاؤ ڈیڈ پاسچر ڈسکور دا میتھڈ آف میکنگ ویکسین, کہ پاسچر نے ویکسین کس طرح سے بنائی. Pasteur discovered the method of making vaccine while working at Fowl Cholera. پاسچر نے ویکسین بنانے کا جو طریقہ ہے اس وقت دریافت کیا جب وہ فاؤل کولرا پر کام کر رہے تھے. فاؤل کولرا یہ پرندوں کی ایک بیماری ہے, فاؤل پرندوں کو کہتے ہیں. ہی کلٹیویٹڈ دا جرمز, انہوں نے جراثیم جو ہیں جب اپنی پلیٹس کے اوپر اگائے. اینڈ دین ہی وینٹ آن ہالیڈے, تو بائی چانس آگے سنڈے آ گیا, ظاہر ہے وہ چھٹی پہ چلے گئے لیبارٹری بند کر کے. when he came back, جب وہ واپس آئے, he found all his germs dead or dying, تو ان کو پتا چلا کہ جو پلیٹس پہ انہوں نے اپنے جرمز گرو کیے تھے وہ سارے کے سارے یا تو مر چکے تھے یا مر رہے تھے. Experimentally he started giving those dying germs to the various birds, تو انہوں نے سوچا کہ یہ مر تو رہے ہیں, ظاہر ہے کمزور ہو گئے سارے جراثیم, تو انہوں نے تجربے کے طور پر وہ مرتے ہوئے جراثیم جو ہیں وہ مختلف پرندوں کو انجیکٹ کر دیے, لگا دیے. اینڈ سرپرائزنگلی, اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی, the bird shows little sign of illness, کہ وہ جو پرندے تھے وہ اس بیمار نہ ہوئے بٹ ریکورڈ, یعنی ان کے اندر بیماری کی تھوڑی بہت علامات آئیں اور وہ ٹھیک ہو گئے. آفٹر ورڈز ہی گیو دیم اے فریش لاٹ آف جرمز, اس کے بعد انہوں نے انہی پرندوں کو جن کو پہلے کمزور جراثیم لگائے تھے ان کو پھر تازہ جراثیم لگائے. بٹ برڈز شو نو سائنز آف illness, یہ شو کا ایس نہیں ڈلا, وہ آپ اس کو لگائیں گے لکھتے ہوئے کہ برڈز جو ہیں ان کے اندر بیماری کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی. تو اس طرح سے انہوں نے ویکسین کا پروسیس دریافت کیا. Give an account of Pasteur's treatment of hydrophobia and how he cured the first patient suffering from it, کہ پاسچر نے ہائیڈروفوبیا کا علاج کس طرح سے کیا اور پہلا مریض جو ہے جس پر ہائیڈروفوبیا کا علاج کیا گیا وہ کون تھا. The first human disease to which Pasteur applied inoculation was hydrophobia, کہ وہ پہلی بیماری جو جس کے اوپر انوکولیشن یا ویکسین کا تجربہ کیا گیا وہ پہلی بیماری ہائیڈروفوبیا تھی. ہائیڈروفوبیا کو ریبیز بھی کہتے ہیں اور یہ پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے. He took nervous tissues of an animal, انہوں نے ایک جو پاگل جو ایک کتا جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی which died of the disease, اور وہ اسی بیماری سے مرا تھا, and weakened them, انہوں نے اس کے نروس ٹیشوز لیے اور ان کو کمزور کیا. These weakened tissues introduced into dogs and made them immune to hydrophobia, پھر یہ جو کمزور کیے گئے ٹیشوز تھے انہوں نے ان کو کتوں کو دوبارہ لگایا تو ان کتوں کو ہائیڈروفوبیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یعنی پاگل کتے کے کاٹنے سے جو ریبیز ہوتی ہے اس میں نروس ٹیشو جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو پاگل کتا ہوتا ہے وہ اس کی بھی وہ بھی اتنا ہی بیماری کا شکار ہوتا ہے. انہوں نے یہ تجربہ پہلے کتوں پہ کیا, اس کے بعد وہ انہوں نے انسانوں پہ تجربہ کیا. In 1885 he cured a boy Joseph Mister, 1885 میں انہوں نے ایک بچہ جوزف مسٹر اس کا نام تھا اس کا علاج کیا. suffering from hydrophobia, وہ بھی ریبیز کا یا ہائیڈروفوبیا کا شکار تھا through inoculation method, اور اسی ویکسین کے پروسیس کے ذریعے یا انوکولیشن کے پروسیس کے ذریعے سے انہوں نے سب سے پہلا جس بچے کا علاج کیا وہ جوزف مسٹر تھا. وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ اپنی مویشیوں کو پالنے کے لیے یعنی باہر گیا ہوا تھا تو اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا. What do we mean by spontaneous generation? Spontaneous generation کا کیا مطلب ہے؟ By the term spontaneous generation, we mean that living creatures could arise from a non-living matter. Spontaneous generation کا مطلب ہے کہ زندہ چیزیں جو ہیں وہ نان لیونگ چیزوں سے پیدا ہو سکتی ہیں. Pasteur settled the matter once for all in negative. Pasteur نے اس مسئلے کو منفی میں حل کیا, proving that if a substance be sufficiently heated to destroy all life and if the air in contact with it be filtered so that it is free of germs, then the substance does not alter
کہ اگر اس مادے کو اچھی طرح سے گرم کر دیا جائے اور اس میں موجود تمام جو ہے جراثیم مار دیے جائیں تو پھر اس کی حیت تبدیل نہیں ہوتی. Question number 9 دیکھتے ہیں. How did Pasteur show the way to other scientists give an account of the discoveries؟ کہ پاسچر نے باقی دوسرے تمام سائنسدانوں کے لیے راستہ کیسے ہموار کیا، ان کی اہم دریافتوں کے بارے میں بتائیں. The fame of his success motivated other scientists to try similar method of cure for other disease. جب اس بات کی شہرت باقی سائنسدانوں تک پہنچی انوکولیشن اور ویکسین کے پروسیس کی، تو انہوں نے اسی طریقہ کار کو باقی بیماریوں کے اوپر لاگو کرنے کا سوچا. In 10 years between 1880 to 1890 they discovered the germs of consumption, diphtheria, typhoid and also the protective treatment for all these diseases and cholera as well. 1880 سے لے کر 1890 تک انہوں نے پہلے تو یہ ساری جو بیماریاں جن کے نام لکھے ہوئے جس میں کنزمپشن ہے، ڈپتھیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، یلو فیور تھا، ملیریا تھا، کولرا تھا، ان سب کے جو ہیں پہلے جرمز تلاش کیے اور پھر اس کے بعد ان کو ویک کر کے انوکولیشن کا پروسیس کیا جو کہ سکسیسفل رہا، یعنی کہ کچھ ہی سالوں کے اندر پھر یہ ساری بیماریوں کی ویکسین بن گئی. ہوپ فلی آپ کو یہ سب کوشچن اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. تھینک یو.